زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقصص القصص لعلہم یتفکرون صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد دعا ہے اللہ بدعودا شریف کا ذکر خیر کے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمائے تمام خواتین و حضرات دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ آراف دی ایک آیت مجیدہ دا آخری حصہ میں پڑھن دا شرف حاصل کیا خالق کائنات نے اس آیت مجیدہ دے آخر تے پورے قرآن دے نازل کرن دا سبب بیان فرمائے اللہ پاک نے سرکار دو عالم تے قرآن نازل کیوں کیتا سرکار دی زبان مقدس سے قرآن کیوں نکلیا اور ساڈے ہتھاں وچ قرآن خالق نے کیوں دیتا وہی وجہ خالق نے اس آیت مجیدہ دسی خالق کائنات فرما رہے ہیں فقصص القصص میرے حبیب لوگوں پر اس قرآن کے قصے بیان کیجیے جس قرآن میں ہم نے قصے رکھے ہیں فقصص القصص ان قصوں کی قصہ خانی کیجیے ان قصوں کو بیان کیجیے اللہ کہہ رہے حبیب فقصص القصص یہ جو قصے ہیں قصائص ہیں ان قصاص کو بیان کر ان قصوں کو لوگوں کو سنا یہ کہانیاں لوگوں پر پڑھ جن اللہ فرماتا لعلہم یتفکرون تاکہ یہ بندے فکر کر سکیں تاکہ یہ بندے غور کر سکیں یہ مطلب قرآن حکیم چکی بلائے گل واضح ہو گئی کہ قرآن صرف تلاوت واسطے نہیں آیا فکر واسطے قرآن حکیم صرف 10ویں اور 40ویں تے پڑھنے واسطے نہیں آیا یہ باقاعدہ فکر واسطے قرآن فکر عطا کرتا ہے جڑے بندے کو قرآن ہے وہ برکت ہے جہد کو قرآن ہے وہ رحمت ہے جس گھر قرآن ہے باہر ہار اتنے اللہ دا کرم ہے یہ ساری چیزاں موجود نے لیکن اصل دا فائدہ جس واسطے نازل ہویا ہے وہ فکر بہت شکریہ اس قرآن لوگاں بڑے تھاواں تے استعمال کیتا ہے انہوں لوگاں قبراں تے بھی پڑھے ہیں انہوں لوگاں نے کلاں تے بھی پڑھے ہیں انہوں لوگاں نے 10ویں تے بھی پڑھے ہیں انہوں لوگاں نے 40ویں تے بھی پڑھے ہیں انہوں اساں مجلساں بھی پڑھے ہیں انہوں اہل سنت دوستاں تراویاں وچ بھی پڑھے ہیں یہ لوگاں حفظ بھی کیتا ہے یہ لوگاں زبانی یاد بھی کیتا ہے تے کچہری جا کے بھی بندے آکھیا ترو میرے سر تے ترو میرے سر بندے اج کول قسماں دا بھی بڑا کام لیا ہے یہ جو تویز کڈن والے تویز بھی کڈے نے جو کسے کو نکل سکیا نا اس قرآن چو کڈیا ہے صرف فکر نہیں کڈی قرآن جو بندے نے تویز کڈے نے فالا کڈے فالا کڈیاں نے فالا بھی پاندے ہیں قرآن چو لوگ کی فال بھی کٹتے ہیں استخارہ قرآن چو کرتے ہیں بڑے بڑے کم لوگاں قرآن چو کیتے ہیں استخارہ بھی کٹیا ہے ٹھیک ہوئے گا فال کٹی ہے ٹھیک ہوئے گا چوری پھڑی گئی ہے ٹھیک ہوئے گا تویز بھی جو کٹیا ہے ٹھیک ہوئے گا سب ٹھیک ہے لیکن جس مقصد واسطے نازل ہویا نہیں میرا خیال ہے مہربانی کرو یہ جو جوڑ نکلتا جے کٹ لو جے نہیں نکلتا تے رہن دیو یہ جو فکر ضرور کٹ لو کوئی فکر تے قرآن چاہے نا میرے عزیزو حافظ قرآن تے مفکر قرآن چ فرق ہے قرآن نو حفظ کرنا مشکل ہے قرآن تے فکر کرنا آسان ہے فکر میں ہوئے تو انہوں اس گھنٹے دے اندر اندر ہی دے دینی ہے میں کہنا قرآن تو میں فکر کٹ کے ہوئے تو انہوں دے دینی ہے انہوں حفظ کرنے لگو گے تو سال لگ جان گے لوکی سال لاندے نے لمحے نہیں لاندے لوکی سال سال لا کے قبلہ انہوں حفظ کر دینے حفظ بڑا مشکل ہے جڑا حافظ قرآن ہے نا جی قبلہ وہ روز پڑھتا ہے انہوں دورانتا ہے تو پھر انہوں حفظ رہندا ہے یہ بڑا مشکل کام ہے کہ حافظ دا باقاعدہ انہوں روٹین ورک نال پڑھنا پھر انہوں یاد کرنا یہ جڑا تراویح پڑھاندا ہے انہوں پتہ ہے کہ ہر روز وہ کتنا مراقبہ کرتا ہے تو پھر وہ نماز تراویح ہر روز قرآن پڑھتا ہے ایک خاصا کام ہے انہوں چھڑ دیئے تو پھر پڑھ جاندہ ہے یہ مطلب حافظ ہونا بہت بڑی بات ہے اور کئیاں بزرگاں تے یہ فرمایا ہے کہ اگر ایک حافظ ہو جائے نا تو اٹھے خاندان اچھے وہ اتریاں بھی 7 پشتاں بخشوا دیندہ ہے تھرڑیاں بھی 7 پشتاں بخشوا دیندہ ہے
بہت بڑی شان ہے پھر حافظ دی کہ ابا بھی بخشوا دیتا، بابا بھی، او دا پیو بھی، او دا بابا، او دا اتوں بابا، 7 اتوں بابے، ایک حافظ بخشوا چھڑیا ہے۔ وہ جو میں ایک ضرور عرض کرانگا، یار جیڑا قرآن زبانی یاد کر لوے وہ اتوں 7 بابے بخشوا دندا ہے، تے جدے اتے نازل ہویا وہ کو چاچا بھی نہیں بخشوایا۔ ایک حافظ کی مثال ہے کہ جس ذات دے دل تے قرآن نازل اگر وہ دی دعا بچ بھی لگنا سکتا، وہ دی دعا بچ بھی کوئی اثر ہو سکتا ہے، اس ذات واسطے کی سوچے۔ اچھا قرآن بندے حفظ کیتا ہے، میں ایک جملہ ذرا کہہ دیں پھر میں آیت پڑھنا۔ قرآن دا حفظ کرنا مشکل ہے، فکر کرنا آسان ہے۔ میں پہنا قرآن دا حفظ کرنا مشکل ہے، میں حافظ قرآن نہیں، تا میں نال رکھیا نا یار میں حافظ ہوں تو کی ضرور سی زبانی پڑھ لیں گا، میں نال رکھیا میں حافظ قرآن نہیں۔ تو اٹھے جو حافظ قرآن ہے مبارک ہے، سلام دے قابل ہے، تسی بھی اگر حافظ قرآن نہیں تو پھر حفظ کرنا مشکل ہے، فکر کرنی آسان ہے۔ حفظ ہندہ سالہ ہے، فکر ہندی ہے منٹاں ہے۔ ایک ختمہ ہے قرآن پڑھیا جاندہ ہے، مجلساں ہے قرآن سمجھیا جاندہ ہے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، ختم شریف ہوئے تو قرآن پڑھیا جائے گا، ایک بندہ پڑھے گا دوجے بیٹھ کے سن گے، یہی نہیں، یہی ختم ہوتا ہے، ساڑھے علاقے ختم ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتا ہے، ایک بندہ پڑھتا ہے دوجے بیٹھ کے سنتے ہیں۔ اتھے اسی جڑا قرآن پڑھنے ہیں، اینا قرآن ختم وچ پڑھیا جاتا ہے، اینا میں نہیں پڑھنا، میں تھوڑا پڑھنا ہے، فکر زیادہ دینی، کیونکہ مقصد دا بیان نہیں، مقصد دا فکر ہے۔ میں تو انہوں پہنا مفکر تے حافظ تے فرق دس دیا، قرآن نو حفظ کرنے والا یزید جیسے دی بیعت کر سکتا ہے، فکر کرنے والا یزید جیسے حافظ قرآن تو انہوں یزید دا موت کل مل سکتا ہے، لیکن مفکر قرآن تو انہوں یزید دی بیعت کرنا نہیں ملے گا۔ عزیزو میں ایک فکر آج قرآن جو پیش کرنا چاہنا، وہ فکر ہے سورہ مبارکہ بقرہ دی ایک آیت مجیدہ۔ یہ 2 لفظیں دے بچے ہوں گے جی سورہ مبارکہ بقرہ دی اس آیت مجیدہ چھے، آیتہ نمبر 58 نمبر آیت مجیدہ جی، اس تو بعد 59 نمبر بھی آیت، 2 آیتوں نے ادھے چک فکر ہے، وہ میں آج پہنچا لئی تے پھر بڑا لطف رہے گا۔ ایس ویلے جو کچھ ہو رہا ہے نا جو قرآن نال بندے قرآن دی دتی فکر نو تبدیل کرنے واسطے ترجمے غلط کر رہے ہیں، کیونکہ جڑی فکر قرآن دیندہ ہے وہ قرآن تے قرآن ہے، بندہ ہے کمی بیشی تے نہیں کر سکتا، قرآن ہے کمی بیشی نہیں ہو سکتی، ترجمے کمی بیشی ہو سکتی۔ میں قائل کرنا تو قرآن کمی بیشی نہیں ہو سکتی، جس دگا کرنا ہے، فریب کرنا ہے، دھوکہ دینا ہے، اس ترجمے چ دینا بھائی قرآن تو ایک ہے۔ اچھا تو اللہ کی خیال ہے اتم الصیام الی اللیل، روزے کو پورا کرو رات تک، قرآن ایک ہی ہے۔ وہ جنہیں 10 منٹ دا فرق ہے نا وہ قرآن دی وجہ تو نہیں ترجمے دی وجہ تو۔ شکریہ بہت بہت بات، میرا خیال نوجوانہ تک گھر پہنچ گئی۔ یار ایک بندہ 10 منٹ پہلے کھولتا ہے، ایک بندہ 10 منٹ بعد کھولتا ہے، وہ قرآن دی وجہ تو اختلاف نہیں۔ شکریہ قبلہ صحابہ کرام کیوں اگے پیچھے نہیں ہن کھولتے، صحابہ کرام ایک ٹائم تے کھولتے سن کیونکہ وہ تو ترجمہ ایک سی۔ یہ دا مطلب ہے جہاں 10 منٹ دا فرق پہ ہے وہ کہا دینا پہ ہے شکریہ ترجمہ دا۔ یہ جہاں آیت وضو ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، دھو لو اپنے منہ اور ہاتھ کونیوں سمیت اور مسح کر لو اپنے پاؤں کا اور سروں کا۔ کچھ بندے پاؤں دھو رہے ہیں، کچھ بندے پیروں تے مسح کر رہے ہیں، ایک قرآن دی وجہ تو نہیں، ترجمے دی وجہ۔ پتہ نہیں میرے مقدر نے یا قدرتاً ایسا ہوتا ہے جتھے مجلس پڑھنا جانا ایک بندہ تقریباً ستا ہوتا ہے، ایتھے بھی ایک بندہ ستا ہے، میں نے خطرہ ہے کہ کسی چوڑی چ نہ ڈگ پڑے، سلوات پڑھو اچھی ہے، باہر اندر نہیں، اندر ٹھیک ہے، باہر ایک بندہ اصل جڑی فکر ہے نا جی، یہ فکر جاگ دے نو ہوندی ہے، ستے نو نہیں ہوندی۔
یعنی ستے نو فکر تو نہیں نہ ہو سکتی. لوگ آدھے نے تو تے گھوڑے وج کے سو گیا تینوں کہاں فکر ہے. یہ مطلب فکر وہی کرتا جڑا جاگتا ہو. ہوں میرے سامنے بندہ سوندا ہوگا تو میں فکر دینا ہوا, بےوقوف تو میں نہیں, میں فکر دینا ہی جاؤں. ہوں وہ بھی جاگ گئے نے بندے میرے دوست جڑے سوندے سن پہ تھوڑا جہا تو نہیں میں پتا مینوں کی خیال تھوڑا جہا ہاتھ لاوا انہوں جاگ ٹھیک ہے ہو گیا جاگ گئے نے. میں پھر ہوں فکر عرض کرنا میں عرض کرتا سا پیا کہ فرق قرآن چ نہیں کہتے چ خیر میں تھوڑا ترجمے. اچھا اختلاف قرآن چ نہیں, قرآن اختلاف مکان آیا ہے, قرآن اختلاف پان نہیں آیا. جنہ اختلاف ہے قرآن دی وجہ تو نہیں, ترجمے دی وجہ تو نہیں, کیونکہ جدے منہ چو نکلے ہے وہ ایک ہے, جنہ ترجمے کیتے نہیں وہ ایک نہیں. یار جدے پیغمبر دی زبان مقدس جو نکلے وہ ذات ایک ہے, بھیجن والا بھی ایک ہے, آن والا بھی ایک ہے, لیاؤن والا بھی ایک ہے, تے بیان کرن والا بھی ایک ہے. اگوں چونکہ اسی عربی نہیں ساہاں تے ترجمہ ہی پڑھنا سی, سانو کسے ترجمہ ہی پڑھ کے دسیا کر کے دسیا نا. یہ دا مطلب ہے جنہ اختلاف ہے وہ قرآن دی وجہ تو, ایک بار پھر آکو قرآن دی وجہ تو نہیں, پھر وہ ترجمے دی وجہ تو سارا اختلاف ہے. یہ دا مطلب ہے ایک فائدہ ہو گیا ہے سانو انپڑھ ہون دا, انپڑھ ہون دے زیادہ فائدے نہیں, انپڑھ ہون دا کوئی فائدہ نہیں. ایک فائدہ سانو ہو گیا ہے کہ ترجمہ کیتا ہے پڑھیا لکھیا بندے. بولو بھائی بولو, ترجمہ کیتا ہے بھائی. ترجمہ اہل سنت وچوں بھی سارے نہیں کر سکتے, انہاں چ بھی پڑھے لکھے کرتے. شیعہ وچوں بھی سارے مولوی ترجمہ نہیں کر سکتے, بہت پڑھے لکھے کرتے. اہل حدیث بھی سارے بندے ترجمہ, جڑا اہل حدیث دودھ دا کام کرتا وہ ترجمہ تو نہیں نہ کرتا. اہل حدیثاں میں بھی کوئی پڑھے لکھے بندے نے جڑے ترجمہ کرتے, اور دیوبندی بھی سارے ترجمہ نہیں کر سکتے پڑھے لکھے. سارے مذہب سوچ لو ساڈے جو جڑے ان پڑھ نے وہ تو ترجمہ کرن جوگے نہیں نا. کنہ کیتا پڑھیا لکھا, تھوڑا پڑھیا لکھا یا زیادہ زیادہ پڑھا لکھا. یہ دا مطلب ہے جن نے ترجمہ کرن جوگے نہیں نا, یہ دا مطلب ہے ایک گل دی تو انہوں خوشی ہونی چاہیے کہ اختلاف ساری وجہ تو نہیں. مہربانی, بہت شکریہ. گل پہنچانا مقصد ہے, مہربانی. یار میں ترجمہ نہیں کیتا تو میں اختلاف پان جوگا نہیں, تساں بھی ترجمہ نہیں کیتا تو تسی بھی اختلاف پان جوگے نہیں. یہ جن نے وضو کرایا ہے تو وضو وچ پیر دھونے دسے نے, انہیں بھی ترجمے چ دسے نے, تے جس مسا دسیا ترجمے دی وجہ تو دسیا, جس روزہ 10 منٹ پورا کھلوا چھڑے ہے ترجمے دی وجہ تو, تے جنہیں 10 منٹ بعد کھلوائے ترجمے دی وجہ تو. انشاءاللہ پھر اگر کوئی بیٹھے نہ بہتے پڑھے لکھے تے تیار ہو جو, تسی ہوئی پھنسو گے اسی نہیں پھنستے. مہربانی جی, بہت شکریہ. میں تو بھائی ترجمہ کرنا ہے پھنسیں گے, اسی تے مسکین ترجمہ پہ پڑھنے. اچھا ترجمے نال فرق کنا پیندا ہے وہ میں تانوں دس دیں. ترجمے نال فکر وچ فرق پیندا. میری آواز تو ٹھیک آ رہی؟ ترجمے نال فکر وچ فرق پیندا. جڑی فکر نہ تبدیل ہو جاتی ہے ترجمے نال, ترجمے نال فکر تبدیل ہوتی ہے. ایک مثال سے سورہ مبارکہ توبہ 117 نمبر آیت, یاد رکھنا. سورہ توبہ آیت نمبر 117 وہ دی ایک آیت ہے. یہ خالق کائنات نے فرمایا فقط تاب اللہ علی النبی. ترجمہ ہویا جی میرے سامنے جڑا قرآن ہے یہ دے وچ ترجمہ بڑا خوبصورت ترجمہ ہے. اللہ مہربان ہو گیا اوپر نبی کے. آیت مجیدہ دوبارہ پڑھنا جی, معاف کرنا. لقد تاب اللہ علی النبی, اللہ مہربان ہو گیا اوپر نبی کے. اللہ مہربان ہو گیا اوپر نبی کے. ہم دوجہ ترجمہ سنو, یہ آیت ہے لقد تاب اللہ علی النبی, اللہ نے معاف کر دیا نبی کو. دو بے ترجمہ تسا سن لیں. پہلا ترجمہ کی سی میں شکریہ ادا کرنا جی, کہ اللہ تہاڈا شکریہ ادا پہ کرنا. میرے دوست بیٹھے نے سامنے جن ویلے میں دوجا ترجمہ کیتا نا کسے دا, میرا نہیں, میں تے دسیا کرن جوگا ہی نہیں. انہاں دووے ہاتھ اپنے کناں نوں لائے نے, اے میرے عزیز بیٹھے نے, اے دووے ہاتھ آنج لائے. میرا خیال ہے ایک بندے نوں میں ویکھیا جنہیں کناں نوں ہاتھ لائے نے, پسند ویسے تانوں بھی نہیں آئے. کیڑا ترجمہ تانوں پسند آیا؟ ایک کہندا ہے اللہ نبی پر مہربان ہو گیا, دوجا کہندا ہے اللہ نے نبی کو معاف کر دیا. تانوں کیڑا ترجمہ پسند؟ مہربان والا. پھر مبارک
خیر مبارک نہیں آکھا میں پہنا مبارک جی تو انہوں کہا ترجمہ پسند آیا پہلا کی ترجمہ سی اللہ شکریہ نوجوانوں اللہ مہربان ہو گیا اوپر نبی کے شیعہ ہو اہل سنت ہو دیوبندی ہو اہل حدیث ہو پتہ نہیں کتھوں تک کیمرے نے گل لے جانی ہے جنوں او معاف کرنا والا ترجمہ پسند نہیں نہ آیا او دی فکر ٹھیک ہے سبحان اللہ اللہ بہت شکریہ نہایت میں یار پڑھے لکھے بندے نظر آ رہے ہیں یار جنوں ترجمہ پسند نہیں آیا ایک میرے عزیزہ نے مہربانہ نے کناں نو ہاتھ لائے تسی بھی ویسے اندروں کناں نو ہاتھ لایا ہونا ہے بھی یہ ترجمہ کسے کی کر چھڑیا ویکھ لو اسی پاویں ان پڑھ آنا ساڈے اندر محمد دا حیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساڈے ذہن سے نبی دی قدر ہے سانو پتہ ہے کہ اللہ نبی پر مہربان ہو سکتا ہے معاف اسے کیا جاتا ہے جو غلطی کرتا ہے وہ یار معافی انہوں دیئے جڑا پہلے غلطی کرے میرے مہربانوں میں اس پورے علاقے نو سلام کر رہے ہیں کہ اتھے بندہ ہی کوئی نہیں میں نو نظر آ رہا جڑا چے فکر اچھ گل ہوئے کہ نبی بھی غلطی کر سکتا ہے میں نو کوئی چہرہ نظر نہیں آیا جدو میں ترجمہ کیتا ہے نا وہ جڑا ہویا کسے کیتا ہے ہر بندے دا میں نو چہرہ انج لگا ہے کہ یار یہ کسے کی کر دیتا ہے یہ دا مطلب ہے الحمدللہ سب دا یقین ہے کہ مصطفیٰ غلطی پھر بہنا مصطفیٰ غلطی آج تو بعد اس بندے تے بہتا گسا نہ کڑیا جیسا کیا سی زہرہ کا فتق مانگنا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ زہرہ کی غلطی تھی نبی فرمایا فاطمہ بزعت منی فاطمہ میرا جز ہے محمد کل ہے اور جو کل کا حیا نہیں کرتا وہ جز کا حیا نہیں کرتا آباد مہربانی نوجوان شکریہ جناب جیڑا بندہ نبی دی غلطی دا قائد ہے وہ بطول دا حیا کہڑے بڑے کرے گا یہ دا مطلب ہے فکر ترجمے نال ہوندی ہے سانو تے ترجمہ فکر تبدیل کرتا ہے جیڑے بندے وہ ترجمہ من گئے نے کہ اللہ نے نبی کو معاف کر دیا انہوں دی فکر تبدیل ہو گئی فکر دی تبدیلی دا ایک واقعات پڑھ کے پھر آیت پڑھنا سورہ مبارکہ بقرہ پڑھنا چاہنا تبدیلی یہ فکر میں تو انہوں دسا قرآن تے میرے ہاتھ نے اے علمہ دے نشان نے 9 تے 10 محرم دی درمیانی رات میں ہور نے دین نہیں بدلیا فکر بدلی ہے شکریہ یارہ نماز بھی ہوئی سی روزہ بھی ہوئی سی قرآن بھی ہوئی سی حج بھی ہوئی سی عبادت بھی ہوئی سی وضو بھی ہوئی سی صرف راتوں رات اس فکر بدلی جدو فکر بدلی تے یزیدیت نو چھڑ کے حسینیت بارگاہ جائے ہاں حسین کے پاس آتا ہی وہ ہے جس کی فکر ٹھیک ہو جائے اس نے غور فرمایا انہیں فکر کی تھی شام دے ایک سپاہی نے حضرت حر نے پوچھا کتھے چلنا ہے وہ سکے جنت ہے وہ سکے کتھے چلنا ہے وہ سکے جنت ہے تو سکے ہون کتھے میں وہ سکے جہنم ہے وہ سکے جنت کتھے میں وہ سکے جتھے شبیر ہے جتھے حسین ابن علی کھڑے میں وہ جنت ہے اے جنت نہیں وہ سکے کیویں تے کوئی شعر پڑھ دے اچھا ٹھیک ہے اپنے جذبات دا اظہار کیتا ہے ٹھیک ہو میں عرض کر رہا ہوں انہیں فکر بدلی وہ سکے ہور دن ہویا کی وہ سکے یار راتی میں سوچیا تو سکا اور ہی نہیں فرمایا وہ یار سوچن دا نا فکر ہی ہوئی ہے اللہ فرماتا ہے ان پر کسے پڑھ تاکہ یہ بندہ فکر کرے فکر کسے میں بھی آ سکتی ہے اور کیڑا مناظرے نال آیا سی وہ یارہ مناظرے نال تو نہیں آیا حضرت اور کیڑے کسے مسئلے کیتے ہیں میں فکر بدلی فکر کے میں بدلی ہے وہ سن لو ادھروں نکلیا تو سکیا لکیر ماری نے زمین تے نہ ریت تے انگلی نہ لکیر ماری وہ سکیا ہور کی پہ کرنا وہ سکیا جنت تے دوزخ بکھری بکھری پہ کرنا لکیر مار کے نا ریت وہ سکیا میں ونڈ پہ کرنا جنت کدھر ہے تے جہنم کدھر ہے وہ بندے آکیا ہو رہے ماشاءاللہ نمازی ہے تو روزہ دار ہے تو شب بیدار ہے تو قاری قرآن ہے تو گل کے میں دی پہ کرنا ہے
تینوں کہ میں شک پہ گیا کہ میں جہنمی ہوں؟ ہو سکے شک نہیں یقین، ہو سکے گل کی، ہو سکے اس بندے میں سکے، ہو سکے او کون کھلوتا ہے، ہو سکے حسین ابن علی، ہو سکے تو انہوں جاننا ہے، ہو سکے میں جاننا، تمہیں جاننا ہے، علی دا بیٹا ہے، نبی پاک دا نواسا ہے، ہو سکے اولا درود اسی نماز وچ پڑھنے ہیں، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، اے حسین آل وچ آؤندا ہے یا نہیں آؤندا؟ واڑی کیا آباد ہے؟ کوئی ہو سکیا جی؟ شکریہ کوئی ہو سکیا اس بندے نے شام دا سپاہی سی، کوئی ہو سکیا جی اے آل نہیں تو پھر آل کیڑی؟ اے ہی آل ہے۔ وہ حضرت عمر فرماندے نے راتی بھی آج میں نے خیال آیا ہے، اللہ فرمایا سی صلو علیہ وسلموا تسلیما، جدہ تے درود پڑھو انہوں تسلیم کرو، جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے۔ ہو سکے میں نے راتی سوچ آئیے درود اسی عیدت پڑھنے ہیں، تسلیم اسی انہوں کرنے ہیں۔ اس غور ہی نہیں فرمایا، سر اٹھاؤ بھائی میں فکر دے رہے ہوں، تسلیم بھائی درود اسی عیدت پڑھنے ہیں تو تسلیم یزید نو کرنے۔ ہو سکے ساڑھے تو وڈا جہنمی کون ہے؟ یہ دا مطلب ہے جیڑا درود پڑھ کے درود والے کو تسلیم نہ کہے وہی یزیدی ہے۔ کمال ہے بھائی کمال ہے۔ اور یار میں کافر دی گل نہیں کر رہا، میں مشرک دی گل نہیں کر رہا، میں یہودی دی گل نہیں کر رہا، جیڑا درود پڑھتا ہے وہ تے یا ایھا الذین آمنوا ہے نا، وہ یار درود تے ایمان والے تے واجب ہے، تے درود پڑھنا انہیں نے جنہاں صاحب ایمان ہے، تے درود پڑھ ہو سکیا اسی اے دے نال لڑن لگے ہیں، اے دے نال درود بھی ہے تے پڑھنے جنگ بھی ہے تے نال کرنا طے ہو گیا۔ آج دی فکر لے کے جانا نوجوانوں، جیڑا درود والے نہ لڑے او یزیدی۔ غور نہیں فرمایا، بہت شکریہ۔ میرے استاد مکرم قبلہ صابر نقوی منڈی بہاؤالدین والے وہ ارشاد فرماندے ہوں سن کہ ہور کے پاس نماز تھی حسین نہیں تھا، روزہ تھا حسین نہیں تھا، اسلام تھا حسین نہیں تھا، قرآن تھا حسین نہیں تھا، حسین نہیں تھا تو سمیت نماز یزیدی تھا، حسین نہیں تھا تو سمیت روزہ یزیدی تھا، حسین مل گیا تو پورا اسلام حق ہو گیا۔ اور فرماتے سن حر نے ثابت کر دیا پورے اسلام چو حسین الگ ہو جائے پیچھے یزیدیت رہ جائے۔ مولا دن جزا دے بہت شکریہ، سبحان سارا مل کے بولو لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ میرے میں عزیزوں سورہ مبارکہ بقرہ جو ایک فکر دینا چاہتا یہ میں مثالہ دیتی ہیں، اور میں آیت پڑھنے لگا اس سے آیت دیتا ہے تھوڑی جی فکر ہے خال کے قصے پڑھ تاکہ یہ فکر کرے۔ یہ دا مطلب ہے جنیاں کہانیاں نا قرآن دیاں یہ سوان واسطہ نہیں جگان واسطہ۔ پرانے زمانے چ نانیاں کہانی سنا دیاں سن انہوں جڑا سوندا نہیں سی، نانی انہوں کہانی سنا دی سی جڑا سوندا نہیں، وہ کہانی شروع کر سکتی سی وہ سو جاندہ سی۔ جڑا ساڈا نانا کہانی سنائے نا ساڈا نانا وہ سوان واسطے سناندا ہے، حسین دا نانا جگان واسطے۔ آباد رہو جی میں جگا کے جا رہا ہوں، مولا تو انہوں جزا دے میں شکریہ کرتا، میں ایک فکر بھی اس مجلس سے دے دیں تو میرا سفر بھی پورا ہو جائے گا، اور کم از کم تسی کچھ نہ کچھ اطمینان حاصل کرو گے انشاءاللہ، کچھ نہ کچھ اس مجلس سے لے کے جائیں گے۔ قصہ میں پڑھن لگا قرآن چوں بچوں لینی کی ہے فکر خیر ہوگا تھوڑی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایتھوں شروع ہوندی ہے یہ کہانی۔ اللہ فرماندا وَإِذْ قُلْ نَدْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، سورہ مبارکہ بقرہ۔ اللہ فرماندا ہے ہم نے ان سے کہا کہ اس گھاؤں میں داخل ہو جاؤ اور جہاں سے تمہیں جو چیز چاہے با فراغت کھاؤ پیو، کھاؤ پیو، کھلی چھٹی ہے تو انہوں پوچھن والا کوئی نہیں۔ ایسے پنڈ چ داخل ہو جاؤ، یار کسے قوم دی گل اللہ کر رہا ہونے سامنے آ جاندے۔ حضرت موسیٰ دی قوم دی کہانی جڑی ہے دے وچ کوئی نتیجہ ہے کہ نہیں؟
فکر ہے کہ نہیں؟ نری کہانی نہیں سننی تمہیں خدا دا واسطہ. ایک کہانی ہوندی سی گرپ سار ساور. پہلا اتھے کر کے بندہ ستا سی, ہن اوتھے کر کے ستا. سبحان صلوات پڑھو. میری مجبوری سمجھو, میں ٹیچر رہا 12-14 سال. یہ جڑا کلاس ہے منڈا سوندا سی, میں چھٹی دے چھڑدا سی. لہٰذا جنہوں نیند آئی ہو جا کے سوئیں, ایتھے نہ سوئیں. تے یا بانیاں کہ میری گزارش ہے اتنا اچھا انتظام کیتا جے آئندہ سال کو 5-7 منجیاں بھی ڈا چھڑیا گیا تاکہ جنہوں نیند آئی ہو جا کے اتنے لمحہ پہ. میں فکر پہ دینا بندے ستے. کہانی میں شروع کر دیتی. میں سنان واسطے نہیں سنان لگا, میں جگان واسطے سنان لگا. گرپ سار صاحب ایک کہانی ہوتی سی, انگور کھٹے ہیں. پتہ نہیں اس لومڑی نے انگور کھانے سن نہیں سن کھانے ہیں, یا لومڑیاں انگور کھاندیاں نے کہ نہیں. کہانی یہی سی بھی لومڑی پہ جاندی سی, اس ویکھیا انگور نے 2-4 چھالاں ماریاں, اتنے نہ اپڑیا تو جان لگی آ گئی. جدو ہاتھ نہ اپڑیا تو جان لگی آ گئی اساں نہیں کدی کھٹے کھاتے. بندہ پوچھے لومڑی کھٹے کھا بھی جائے تے لومڑی کیڑی غزل گاؤنی, وہ دا گلا خراب ہو چلے. لیکن کہانی بنائی سی کہ جدہ ہاتھ نہیں نہ اپڑدا وہ تھو کوڑی کہہ دے. یار افسوس ہے, پیاسا کوا کہانی ہوتی سی کہ ایک پیاسا کوا تھا, اس نے دیکھا پیندے میں پانی ہے, پانی نیچے ہے, چونچ نہیں پہنچتی. وہ کنکریاں لاتا گیا, پانی اوپر آتا گیا, آخر میں پانی پیا اور اڑ گیا. پیچھے نتیجہ سی ضرورت ایجاد کی. اے تہاڈی خیر ہوئے. اے لومڑیاں تے کاواں دیاں کہانیاں پیچھے نتیجہ ہے, قرآن دیاں کہانیاں پیچھے فائدہ نہیں. مہربانی نتیجہ حاصل کرو, مہربانی کرو نتیجہ حاصل کرو. مولا تعالیٰ گزار دے رہے کسے دور دی کہانی ہے, حضرت موسیٰ دی امت دی کہانی ہے, تے سناندہ پہ اللہ ایس امت نو. کہانی موسیٰ دی امت دی, سناندہ پہ ایس امت دی. حالانکہ نبی بھی چھوٹا ہے, امت بھی چھوٹی ہے. ساڈا نبی بھی بڑا ہے, اسی امت بھی بڑی ہیں. یہ پرانی کہانی سانو سنانے چ کوئی مقصد ہے, کوئی فکر؟ وہ فکر لینی جے مہربانی کرنی ہے. کہانی سنن دا سواد آندا ہے, لیکن سواد لے کے نہیں جانا. اے صدقے نوجوان فکر لے کے جانی ہے بچیوں. یہ تو ایک بھی فکر لے کے اٹھ پیا نا اگلی زندگی چ نہ جی انشاءاللہ اس فکر نال جنی زندگی گزارے گا نا انشاءاللہ جنہ دے سارے ثواب دی مجلس ہے انہوں نے ثواب ہوندہ رہے تے بانیان دا مقصد بھی پورا ہوندہ رہے. آج لوگ آتے نا فاتحہ پڑھو تے بخشو, قرآن پڑھو تے بخشو. کئیاں اپنے پیواں دیاں قبراں تے حافظ با چھڑے نے, سوتے بہ کے قرآن پڑھ دینے پہ بخشو. تن میں گل دساں پکا سارے ثواب جڑے نا پکا وہ میں دسنا. قرآن جدوں تک پڑھیا جائے گا ثواب ہوندہ رہے گا, جدوں پڑھنے والا چپ کر جائے گا ثواب بند ہو جائے. جڑا فکر لے کے جائے گا جدوں تک اس فکر دے وچ زندگی گزارے گا نا یہ سارے ثواب جاری ہے. اے جے صدقہ جاریہ جڑا مجلس جو ملتا ہے. آج یہ فکر لینی ہے جی. اللہ فرمایا وَإِذْ قُلْ نَدْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ, موسیٰ کی قوم کو اللہ فرماتا ہے ہم نے کہا. کہانی شروع ہو گئی ہے. ایک سوال ہوندہ سی اردو وچ بھی تے انگریزی وچ بھی کہ دیے گئے پیراگراف کو غور سے پڑھیے اور نیچے دیے گئے بچے چوندا سوالوں کے لو جی بچے تک گل پہنچ گئی ہے تے بابیاں دا مل پتہ. بچے سمجھ گئے نے بھی سوال ہوندہ سی وہ دے وچوں ہی 5 سوال ہوندے سن, وہ دے وچوں ہی 5 سوال ہوندے سن. وہ پھر وہ دے وچوں باری باری سوالوں دے جواب دینے تے وچوں پڑھ کے دینے ہوندے سن. سارے پیپر چوں بچہ یہی سوکھا ہوندہ, سب تو آسان ہی ہوندہ سی کیونکہ بہرہ سامنے لکھے تے وچوں ہی کٹ کے جواب دینے نے. کئی ایسے ایسے لائق جمعے سن جنہ اے بھی کدی نہیں سی کیتا ہے. پہلی گالے پیرا پڑھیا چاہے تو وچوں سوال نہ دے جواب. انگریزی دا پیرا بھی پڑھے تے تاں جواب دے, اردو دا بھی پڑھے تے جواب دے. میں پیراگراف پڑھن لگا تے سوال کرن لگا. آج کل جڑے مائک ہوندے نا یہ لے جاندے نے, ایتھوں اج لائیے تے لے جاندا. پرانے زمانے چ پکے ہوندے سن, ہن لے جاندے نے. ایتھوں میں لا لینے تے ٹر پینا, جدے کول مرضی میں آ کے پوچھاں بھی ہاں کی سنے. نعرہ مارو یا نہ مارو, درود پڑھو یا نہ پڑھو, کھلو کے داد دیو یا بہ کے داد دیو, کوئی میں نو روڑا نہیں. میں ایتھوں ٹر پینا لا کے تے جدے کول مرضی آ کے پوچھنا ہے کہ پیراگراف ہونے جے سنے ہی ہونے.
ہوں میں تیرے تے سوال پہ کرنا تھوڑے جا 5 کو سوال انشاءاللہ میں بنا دینا میں پہلا پڑھنا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اللہ فرماتا ہے جب ہم نے ان لوگوں کو کہا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ اچھا فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا جو تمہارا جی چاہتا ہے کھاتے رہو ہم مالک ہیں تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں با فراغت لکھیا جی با فراغت جو چاہو تم کھاتے رہو ایک تم پر فرض ہے وَادْخُلُوا الْبَابَ اس شہر کا ایک دروازہ ہے جب وہ خاص دروازہ آئے جب اس میں داخل ہونا نا تو سجدے میں گر جانا جب اس دروازے میں داخل ہونا سجدہ کر دینا اس دروازے کے اوپر جب سجدہ کریے تو منہ جو کوئی تسبیح پڑھی دی اللہ فرماتا ہے وَقُولُوا اور جب سجدے میں گرنا جھک جانا اس دروازے سے جھک کر گزرنا اور پھر کہنا حتتن ایک لفظ ہے جی ہتا منہ جو آکھنا ہتا کی آکھنا مہربانی ہتا اللہ فرمایا تسائیں آکھنا ہتتن یہ دا مطلب ہے اتوں تھلے آ جانا ٹاڑ کے رحمت جا جانا ہتتن اللہ فرماتا ہے ہم وعدہ کرتے ہیں نغفر لکم خطایاکم ہم تمہاری خطائیں معاف کر اس شہر میں داخل ہو جاؤ جب تم دروازے پر پہنچو خاص دروازہ ہے دروازے زیادہ سا او دروازے رہی تسا لنگنا ہے ایک کی دروازہ جتھو تسا لنگنا ہے ایک کی دروازہ جتھو تسا اے ہوئی نہیں سکتا کہ پچھلے نبی دی نبی کہانی سنائے تے اپنی امت نو دروازہ ہی دے کے نہ جا سارے اٹھاؤ یار میں فکر دے رہے ہیں پچھلے نبی دی یہ کہانی ہے تو ساں سوالان دے صرف جواب دینے نے اس تو بعد مجھے شروع کرنی ہے آجے میں چومبا پہ بنانا دیکھ بات چ رکھیں سجدہ کرتے جانا اور منہ سے کیا کہنا ہتا ہے جناب ہے تویں اگر یہ ہتا ادھروں میں کھولی بس کام ویلو کی نہ کوئی نہ لمبی نماز نہ لمبا روزہ نہ کوئی لمبی محنت نہ مال تقسیم کرنا ہے تے نہ زکاتان تے نہ دیگاں پکانی ہیں کچھ بھی نہیں کروں ہتا معافی یہ مطلب ہے اللہ بخشن تے آیا ہوئے نا تے حد مکا دیں کمال ہے یار بندے واسطے اتنا اتنی سہولت پیدا کرتا ہے کہ مشکل رہن ہی نہیں دینا کم کی نہ کو کرنا ہے دیگا دینی ہے بندے کو عمرہ کرانا ہے کچھ بھی نا اتنا چل بھائی اللہ فرماتا ہے وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اسی طرح ہم محسنوں کو جزا دیتے ہیں اللہ فرماتا ہے جیڑا تھلے سر کر کے ہتا آکھے گا وہ نیکی کرنے والے میں چوبے گا وہ محسنین چوبے گا ایسے کسی نوازنے ہیں جنہ جیڑے احسان کرنے والے ہیں ہوں تو دو چار گلہ سنیں ایک پھر میں اگلی آیت بھی پڑھ دیا میرا کٹھے سوال کر لینے اگلی آیت میں ادھر کر لیے پہلے ادھر تے 2-3 سوال بنتے ہیں حضرات پہلا سوال یہ بنتا ہے جے تو سا جواب دے دیتا تو نہیں آمانا فرد توڑ آ جانا جنہا سوتا ہے وہ کو ضرور جان ہم سارے جان دیں حضرات شہر میں داخل ہونے کے لیے کس نے کہا تھا کہ داخل ہو جاؤ بھائی ہو گیا کام ٹھیک ہو گیا کن نے جی اللہ نے کیا کہا تھا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور اللہ نے کوئی پابندی لگائی تھی کہ وہاں سے کھانا اور وہاں سے نہ کھانا نہیں اللہ نے کہا جہاں سے تمہارا جی چاہے با فراغت جو دل کرتا ہے کھاتے جاؤ پیتے جاؤ ہم کھانے پینے کا حساب لیں تو ہم غنی نہیں رہتے صدقہ جانا اسی کھان پین دا حساب نہیں لیندے اللہ فرماتا ہے حشر والے دن ایک نعمت کے متعلق پوچھا جائے گا میرے 6ویں امام کو کسی بندے آگے پوچھا جی وہ نعمت کیڑی
امام نے فرمایا میرے کو پہلی باری پوچھنا ہے کہ اگے بھی پوچھ کے آئے ہو سکے تھے کہ پوچھ کے آئے ایک بندے کو امام جعفر فرمائے کدے کو پوچھ کے آئے ہو سکے جی ہے کہ بندہ ساڑھے پنڈ کو پوچھ کے آئے سیانا بندہ ہے امام نے فرمایا سیانے تینوں کی دسے ہے ہو سکے اللہ حشرال تینے پوچھے گا بندے انہوں پانی کی نہ پیتا سی تے کھجوراں کی نہیں کھا دیا میرے امام مسکرا پہ تسی سنت ہے جو مسکرائے ہو گالی مسکرانا نہیں سی میرے امام مسکرائے تھے کہنے لگا جی کی ہوئے فرمایا تو کدے کو پوچھ کے آگے کہنے لگا جی ہویا کی میرے امام فرمایا تیرے گھر کدی کو مہمان آیا کہ نہیں ہے جی آیا ہے فرمایا روٹی انہوں کھوائی ہے کدی ہو سکتا کئی باری کئیاں انہوں کھوائی پانی پہ آئی تو فرمایا کدی انہوں باہر نکل کے پھر سوال کیتا ہی کہنے لگا جی میں انجدار نہیں میں روٹی کھوا کے سوال کرا میں انجدار تو کیا بات ہے سنن دی میرا امام مسکرا کے فرماتے نے شاباش ہے تیرے دسن آڑے دے اور تو انجدار نہیں انہوں کی سمجھے کمال ہے تو کھا پیا کے صاحب نہیں دیں گا وہ بندے انہوں کھوا پیا کے صاحب لیں گا فرمایا وہ غنی الحمید ہے وہ بہت بڑا سخی الاسخیہ ہے اللہ فرماتا میں حساب کتاب نہیں لوں گا کھاؤ پیو ہم تیسرا سوال بنتا ہے جب تم خاص دروازے پہ پہنچو تو وہاں جا کے پہلا کام کیا کرنا ہے سجدہ شکریہ اور منہ سے کیا کہنا ہے بھائی کیا بات ہے 4 سوال ہو گئے تو ہاں تو کمال نہ سن دے ہوگا 5واں سوال ہے کہ جھک کر ہتا کہنے کے بعد اللہ نے کیا وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے سبحان اللہ گناہ معاف کر دوں گا خطایاکم تمہاری خطائیں معاف کر دوں گا اسی طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں ہوں یہ سوالاں دے جواب میں مطمئن ہو گیا جی ہوں اگے جو ہویا وہ سن لو بھی انہوں کی کیتا ہے وہ بھی لکھے ہے انہوں کی کیتا ہے میرے لو بکھیں میں فکر دین لگا اللہ فرماتا ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا جب وہ وہاں دروازے پہ پہنچے تو ان ظالموں نے قول ہی بدل دیا سبحان اللہ ان ظالموں نے جو کہا تھا ہتا کہو انہیں قول ہی بدل دیتا جڑا دسیا سی وہ بدل دیتا اچھا اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں غیر الذی قیل لہم اور انہوں نے اس کے سوا کچھ کہنا شروع کر دیا جڑا میں دسیا سی او قول چھڑ کے تے لفظ ہی بدل گیا بندہ اور ہی کہنے لگ پائے پھر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ پھر ان کے ظلم کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل ہو گیا اور ہم نے ظالموں کو عذاب کی لپیٹ میں لے لیا جو ہم نے کہا تھا وہ اسے چھوڑ گئے تھے کہانی سن لئیے سارے کی بدلیا نے لفظ بدلیا نے تفسیر پڑھنا شاہ عبدالقادر محدث دہلوی کل جڑے بندے آکھنے نا سو مولوی نو قرآن چکاؤ کل کتھے چکانا ہی میں تے چک گیا ہوں چوک کے کھلوتا اور کہ میں چکانا ہی اے فرماندے نے یعنی جب وہ وہاں پہنچے تو ٹھٹھا کرتے تھے ٹھٹھا میں نا مذاق انہوں نے مذاق کرنا شروع کر دیا اور ہتا کے بدلے میں کہنے لگے ہنتا 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 او دا میں نا کنک 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 اللہ آکھیا سی ہتا ان آکھیا ہنتا اے دا مطلب ہے جڑا اپنے کو نکتا بھی پائے نا عذاب ہے جایا کیا بات ہے یار آکھنا سی ہتا اے نہ ہے تو بات نون لا کے ہنتا آکھنا شروع کر دیتا یہ دا مطلب ہے لفظ بدلے آنے عذاب آیا آسمان تو عذاب آیا بندیانو اللہ نے ظالم آکھے اللہ فرما بما کانو یفسقون میرا خیال ہے کہ ادھر کچھ ہے صحیح جڑا بندے ادھروں پہ بندے اور میں نے بھی دا چھڑو یار کی ہو تسی پہ بندے میں بھی بیخ لوا کی بسم اللہ اللہ اکبر جناب عسکری صاحب آئے نے مجلس پڑھنے واسطے بڑی خوش آئند گالے سلوات پڑھو ایک بار بسم اللہ متفی ختم نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ ٹھیک ہو
اور تمہیں پتہ ایک بندہ چند ویکھ لوے نا تے نال تینوں نہ دسے تے وہ کھلوندا نہیں، وہ آندا یار کی وہ آندا انجو وہ ککر دے اتوں دی ویکھ لئی او ادھر ہو ککر دے اتوں دی شکر ہے میں بھی ویکھ لینے تساں بھی ویکھ لے میں بھی مطمئن تسی مطمئن جدوں پڑھن والا آ جائے نا بندہ عوام مطمئن ہو جاندی ہے تے بانی اس واسطے لے آتے ہیں تاکہ بندے کو پتہ لگ جائے کہ بات سے پڑھنا ہوں میں گل مکمل کر لوں مہربانی یہ اللہ کی فرمایا سی جدوں دروازے چو گزرو تو کی آکھا ہتا انہاں وچ نقطہ پا دیتا تے اے قرآن دی سائڈ تے شاہ عبد القادر صاحب لکھ دینے کہنے لگے ہنتا یعنی گیہوں سجدے کے بدلے سرین کو پھسلنے لگے وہ سجدہ بھی جناب اے سوٹا اتھے ڈگا جتھے بندہ ستا سی اللہ دے فضل و کرم دیکھ لو پھر میں کیا سی جا کے دو اتھے ستا اللہ جناب علی ایک ملنگ بیٹھا سی مطہر لے کے مجلس انہوں جوش آیا تو اپنے سر چ مارن لگا مطہر انہیں آنچ کیتا تو پچھلے کا سر پاٹ گیا آپ ٹھیک ٹھاک دیں اس طرح دھیان نہ بہنا چاہیے مجلس سے جاگ کے بہنا چاہیے بڑے بڑے جوشیلے بندے بھی موجود ہوتے ہیں ستے بندے بھی موجود ستے نو نقصان ہوتا ہے جاگ دے نو نہیں کتنے کر کے گل اپنی سی منہ چو ایک تے سجدے دا طریقہ ہونا بڑا پیڑا ہے وہ دی میں اتھے نا اے یہ لفظ آکھیں نا میں انہاں دی میں تشریح اتھے نہیں کر سکتا میں نے معاف کر سجدے دا بھی انہاں مذاق کیتا سجدہ سکون نال ہوندا ہے انہاں اے دی بجائے کچھ اور ڈیزائن بنانا شروع کر ایک دوسرا منہ چو ہتا دی بجائے ہنتا کھانے اے قرآن اے تفسیر فکر آج صرف اینی ہے کہ پھر ان میں تعاون پڑا وبا پھوٹی دوپہر تک 70,000 بندے مر چکے تھے اللہ لو عذاب آیا 70,000 بندہ مر گیا بدلیا کی نہیں ادھر وہ ہتا ایک لفظ ہے لفظ بدل کے ہنتا کھانے ایدہ مطلب ہے آج دیئے ہی فکر ہے اوہ جڑا اللہ دا دسیا لفظ بدلے او دا کھنے نہیں دا جڑا ہاتھی بدل دے رہے آنے بھائی آباد رہو بھائی بہت شکریہ مولا بھائی دسا دے رہے جڑا اللہ دا دسیا لفظ بدلے او اللہ دے عذاب تو نہیں بچدا تے جڑا پورے دا پورا ہاتھی بدل دے رہے او کڑے عذاب تو بچے گا ہون میں قرآن ہاتھ چلے کے تے جناب دے سامنے یہ دے ثبوت دین لگا جڑیاں میرے کو کتاباں پہنچیاں نے کنز العمال جلد نمبر جناب 11 صفحہ نمبر 302 جی آرام جی دھیان کا سنیں صفحہ نمبر 302 جناب علی دوسری میرے کو کتاب ہے یہ تے اہل سنت واسطے جنہیں شیعہ بیٹھے ہو تو واسطے بحوالہ نور الثقلین اس سے آیت دی تفسیر میرے مولا مصطفیٰ نے صحابہ دے بچ کھلو کے فرمایا تم نے قصہ سن لیا ہے جی سن لیا ہے نبی نے کہا اللہ نے کیا کہا تھا جی داخل ہو جاؤ پھر سجدہ کرو پھر منہ سے ہتا کہو پھر سجدے کے ساتھ ہتا نہ کہا پھر عذاب آ گیا قرآن میرے دم ہاتھا تھے میں انجے ہی پڑھے ہیں پیغمبر نے فرمایا علیٌ باب ہتتن من دخلہ منہ کان مومنا میری امت کا باب ہتا علی بن ابی میری امت کا علی باب ہتا ہے اور جس نے لفظ بدلا وہ بھی عذاب میں جائے گا جس نے علی بدلا وہ بھی عذاب میں بندے یہ آج دی فکر ہے شکریہ قبلہ میں ابتدا چ ایک لفظ آکھیا سی بالکل میں قریب آ گیا میں ابتدا چ آکھیا سی کہ قرآن چ اختلاف نہیں بولو قادہ چ اختلاف من کن تو مولا چ اختلاف کوئی نہیں من کن تو مولا ہو فہاز علی مولا ہو یہ طارق جمیل صاحب بھی مان گئے یہ طاہر القادری صاحب بھی مان گئے کہ حضور نے فرمایا من کن تو مولا ہو فہاز ہاں حدیث میں اختلاف نہیں ترجمے میں اختلاف ہے اور جس بندے نے بدلیا اس مولا نہیں بدلیا مولا نو کیوں بدلتا لکھا ہی مولا ہے
وہ ہتا تے بدل کے انہیں ہنتا کر چھڑیا اتنے مولا تے بدل نہیں سن سکتے یہی نبی نے آخیا من کن تو مولا ہو فہذا علی اور مولا یعنی جہاں میں مولا وہ علی مولا مولا دو ہو گئے نا ایک مصطفیٰ ایک مرتضیٰ ہوں مولا نہیں پہ بدلیا جاتا ہوں وہ آخ نہ کوئی بکری شاہ چھڑنی تھی وہ پھسیا ہوں پھر ترجمہ بدلیا نے ترجمہ وہ کی کیتا نے اس طرح جی میں ہتا بدل کے ہنتا آخیا نے ترجمے چی کیتا نے وعدہ کٹا ہو میں دس دیں ترجمہ کیتا نے من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے دوست ساری پنجابی سیال کوٹی یار نو آتے ادھر بھی یار بیلی نو آتے دوست یارہ نہیں آتے یہ مطلب ہے کہ جدہ میں یار ہوں او دا علی یار اے نبی نے فرمایا جدہ میں یار آج میں یار بھی تو انہوں دس ہی دیں اے اصلی صاحب ساڑھے پڑھ لکھے عزیز نے اور یہ جڑا سکول پر جاندہ رہا نا انہوں صاف لگنا ہے جدو ٹیچر جاندہ نا جی ادھا گھنٹہ حساب سمجھا کر ریاضی وہ کچھ بچیاں نو سمجھ آؤں دی ہے تو کچھ بچیاں نو نہیں وہ پھر پنجا ستاں نو آ گئی ہوں دی انہیں سر جی ٹھیک دوجہ اندر سر جی کوئی نہیں سمجھ آئی وہ پھر بچوں ایک جنوں آئی ہوں دی ہے نا انہوں آہ جاندہ ہے پہنا یارہ اپنے انہوں سمجھا چھڑی اپنے تیرا یارہ دوست یاری دوستی ہوتی میں سکول دی گل پہ کرنا میں اتھوں دی گل نہیں کرتا میں نبی پاک دی گل نہیں کر رہا کیونکہ لوگ آندے نے یاراں تے منکر نے اسی کسی نو یار منیے تے منکر ہوئی اسی پہلا نبی دا کسی نو یار ہی نہیں مندے کیونکہ جدی اطاعت واجب ہوئے ادھنا یاری ہوئی نہیں سکتے وہ یارہ جدی اطاعت واجب ہے اللہ دی اطاعت واجب ہے اللہ دا کڑا یار ہو سکتا پیغمبر دی اطاعت واجب ہے ایتھا اندر یارہ چل مچھیاں پھڑن چلیے وہ آندہ چھاڑ پر چل یارہ سموسے کھائیے وہ آندہ چھاڑ پر چل جوس پیویے وہ آندہ جے موسمی چل چھاڑ پر لے بھائی یار تے روز گل کرن تے بندے آندے نے چھاڑ پر جے اللہ تیرا یار ہے نبی تیرا یار ہے انما ولیکم اللہ ہو لکھیا نے اللہ تمہارا دوست ہے رسول تمہارا دوست ہے اللہ تینوں آندہ نماز پڑھیا کر انہوں آکھا چھاڑ پر یار اللہ دے بندے جی دی اطاعت واجب ہو رہے ادھر کڑی جاری ہو سکتی وہ تے حاکم ہے وہ نبی نے فرمایا من کن تو مولا وہ جڑے یار وہ پھر بچے میں مانیٹر دی گل کر رہے ہیں انہوں نے سمجھا چھڑی وہ پھر مگروں آ جاندے نے یارہ سمجھا یارہ میرے لوگ کہ یارہ سمجھا ماسٹری کی سمجھا گیا نے یارہ سمجھا وہ کی آندہ ہے وہ یارہ مگر ہی نہ چڑھ جائے کرو تفریح تو بعد سمجھاؤں گا یا تفریح دے وچ سمجھاؤں گا یارہ وہ بھی کہندے نے یارہ سمجھا وہ گیا اور یارہ میں سمجھا دینا رکھ مولوی کھلے قرآن تے ہتھ ایک یار پوچھدا پیا دوجا سمجھاندا پیا اے یار ایکو جا کتھوں ہو گیا مولا تانوں جزائے خیر دے اوے علی کے یار بنانے والوں کوئی یار دس جدے کرو علی مسئلہ پوچھیا ہوئے میرے مولا دے علم وچ کسے اضافہ کیتا ہوئے لوگ پوچھتے رہے نے تیاری دستے رہے ایڈا ترجمہ کیتا نا من شکریہ جی من کن تو مولا دا اے طارق جمیل صاحب چونکہ کسے مسجد دی کمیٹی دے مولوی نہیں ورنہ انہوں دی جرت نہیں سی پینی اور میں تلمبے ویکھ آیا انہوں دا ڈیرا شہرہ ہے تی امیر آدمی نے کارخانے وغیرہ نا کروں کھاندے پین کروں بندہ نہ کھاندا ہوئے مسجد تے بھرے ہوئے مسجد دی جڑے جنہیں بندے کمیٹی کو ترہا نہیں دینا اور مسئلے بھی کمیٹی کو پوچھ کے کر کمیٹی دے کسے بندے دا اللہ نہ کرے منڈا چرس پیندہ ہوئے نا کمیٹی دے کسے بندے دا مسجد دی کمیٹی دے تے مولوی نشے دے خلاف تقریر کرے تو آندہ ہاتھ اوڑا رکھ جی ایسا ہو جاندہ ہے وہ طارق جمیل صاحب جو کرو کھاندے پیندے بندے نے انہوں نے کمال کیتی ہے میں دیو بندی ہو کے میں انہوں دی بہادری سمجھنا خدا دی من قسم دیو بندی مسلک نہ تعلق رکھ کے تے انہوں نے فرمایا لوگو اس طرح نہ کرو یہ کوئی ترجمہ نہیں کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے پیغمبر نے فرمایا تھا جس کا میں حاکم ہوں علی اس کا حاکم ہے یعنی جس طرح محمد کا حکم ماننا واجب ہے علی کا حکم ماننا مہربانی ان لوگوں نے انہوں کمیں کر کے لائٹ کیتا ہے تے لفظ تو نہیں بدل سکے ترجمہ بدلے ایک تشریح میرے کو تازہ آئی ہے میں تو کو صرف نہ گھنٹہ پورا ٹکا کے بھی پڑھا تے 11 منٹ باقی نے
ہنے 10 منٹ رہ جانے عسکری صاحب کو میں ٹائم دے دینا آخری گل میں کر رہا میرے کو سعودی عرب 26 کتاب پہنچی 11 جلداں سیرت انسائکلوپیڈیا وہ جڑی 11ویں جلد ہے نا تمہیں پتہ ہے جڑا غدیر ہے نا یہ جنیاں جلداں چھپیاں انہاں آخری جلد چاہتا اور یارہ سیرت تے جنیاں کتاباں چھپدیاں نے نا یہ غدیر چونکہ سرکار دی زندگی دے آخری حصے اس واسطے آخری جلد چاہتا انہاں جڑا غدیر لکھیا ہے یہ عسکری صاحب نو آکھو غدیر سنا اے دل کرے منا گھنٹہ پڑھ جانتے آکھن اگلا پھر سناؤں گا ٹائم مک گیا ذاکر نو آکھو گا وہ 20 قصیدے پڑھے تے آکھے گا چنگا بھائی ٹائم ہوندا نا کدی تے میں ایتھے تانوں سناندا غدیر جڑا انہاں اہل حدیثاں غدیر لکھ کے بھیجیا ہے اجو بھی سن لو انہاں فرمایا جنہ انہاں لمبا کر چھڑیا انہاں ہویا نہیں حضرت علی تے شکایت سی کچھ صحابہ نو وہ بھی صحابہ ہی سن جنہاں نو علی تے شکایت سی صحابہ کرام نو حضرت علی تے کوئی مال غنیمت دی تقسیم دی شکایت سی تو ساں ایڈے مختصر ٹائم ہے نہ کدی غدیر سنے تے نہ انشاءاللہ کوئی پڑھے گا جڑا میچ انہاں نو پڑھن لگا وہ کیا دیں انہوں نے صرف ہی نہیں قصیدے لکھ لینے ہویا انہاں ہے کہ صحابہ نے شکایت کی تھی پہ حضرت علی نے مال غنیمت دی تقسیم ٹھیک نہیں کی نبی فرمایا پہ حج تو بعد ذرا میری گل سن کے جائے حج تو بعد بندے غدیر تے کٹھے ہو گئے 2-3 پرانے رکھ کے نبی اتے کھلو کے فرمایا من کن تو مولا حفاظ علی المولا جدا میں دوست ہاں دا علی دوست ہے چل تو کیا بات ہے بھائی ہو گیا غدیر ہے نہیں ہے یہ تو میرا منٹ لگا ہوئے گا یا 1.5 منٹ لگا ہوئے گا انہاں کے لمبی گل کا چھڑی ایک طرح میں تو اچھا نا ترجمہ تمہیں دوست لکھ کے تے غدیر تو جان پہ چھڑانا تے دوسرا صحابہ دی شکایت نو دور کرنے واسطے اس خصوصیت نو عمومیت پہ پیانا تے دھیان نہ سننا نار فرماتے نے یہ کئی بار ہوتا رہتا تھا جب ایک صحابی کو دوسرے سے شکایت ہوتی تھی تو نبی ایسے ہی شکایت دور کرتے تھے ایسے ہی کرتے تھے رکھ کھلے قرآن تے ہاتھ ایک موقع وکھا جتے محمد نے بندے کٹھے کی دے ہو ایک موقع وکھا جتے فلانے دا ممبر بنایا ہوئے ایک موقع وکھا کسی صحابی دا ہاتھ بلند کیتا ہوئے شکایت آئے جی دور ہوں دیا نے انہاں کیا گل کوئی بھی نہیں ہوئی انہاں ہولی ہولی پڑھ لگا انہاں کیا بس کٹھے ہو جاؤ کٹھے ہو من کن تو مولا حفاظ آ گیا میرا حضرہ ہو رہا ہولی آ گیا من کن تو مولا حفاظ چل چل جے نبی 1 منٹ 3.5 گھنٹے دی میں گل نہیں کر رہے 1 منٹ نبی صرف رکے نے غدیر تے کڑی دی سوئی ایتھوں آن تو پہلا نبی کہہ چھڑیا من کن تو مولا مولوی پھر بھی علی مولا ہو گیا ہے تمہارے یا تو سکے سنے اونچی آنکھیں دامی علی مولا ہے ہولی آنکھیں دامی علی مولا ہے 2.5 گھنٹے لگن دامی علی مولا ہے 1 منٹ لگے دامی علی آج یہ فکر ہے حضرت علی امت مصطفیٰ چ باب ہدہ نے اتھے چکنا بھی ہے تے منہ چو مولا مولا بھی کرنا ہے پھر نجات ہوگی گی میرے عزیزوں غدیر چو حضرت علی کوئی دکانہ نہ لوا کے نہیں آئے زمینہ نہ لوا کے نہیں آئے جائیدادہ لے کے نہیں آئے خدا دی میں نو قسم ہے دین دی ذمہ داری لے کے دین دی آباد رہو دین دی ذمہ داری لے کے آئے نے ولی دا میرا ذمہ دار ہے ولی دا میرا بااختیار ہے ولی دا میرا وارث ہے حضرت علی تو اختیار لے کے نکلے نے کہ یا رسول اللہ مطمئن ہو جو اللہ نو آکھو نبوت تو اڈے تے ختم کر دے قیامت تک کہ دا حلال حلال رہے گا حرام حرام اے ولایت یہ دا جائز جائز رہے گا صدقہ جاواں یہ دا ناجائز ناجائز رہے گا میں حق نو باطل چ مل نہ دیاں گا اے مولا نے وعدہ کر لیا اور ذمہ داری دین دی لے کے علی غدیر چو واپس آئے حضرت علی دیاں آنکھاں چانسو سکی تھی نے ویکھے نے تو ویکھے ادھر نے جدھر 21 رمضان سی حضرت علی علیہ السلام دیاں آنکھاں چانسو ویکھ کے تھی نے پوچھیا بابا موت تو نہ تسی ڈر دے ہو نہ میرے ویر ڈر دے اے توڑیاں آنکھاں چانسو کیڑی گل تو پہ ہوں فرمایا بیٹی جدو موت علی تے آوے یا علی موت تے جدو مرے گی موت مرے گی تیرا باپ مرے گا نہیں تو فرمایا بابا روئے کیوں
ਧੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਓ ਦਾ ਰੋਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ। ਬੀਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਪਰਦੇਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਮਦੀਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਏ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। حضرت علی علیہ السلام نے تیے لو انج ویکھیا تو فرماتے نے میری بیٹی میں صرف ذمہ داری دی وجہ تو آنسو آئے نے کہ میں نو دین دی ذمہ داری دے کے پیغمبر کہہ سا، میں نو یہودی ماردا، عیسائی ماردا، میرے تے حملہ مشرک کردا، میرے تے حملہ کافر کردا، پھر میرے رون دی کوئی وجہ نہیں سی۔ ایک مسلمان نے نہ مسجد دا حیا کیتا ہے، نہ مسلے دا حیا کیتا ہے، نہ ساجد دا خیال کیتا ہے، نہ مسجود دا خیال کیتا ہے۔ اس نماز پڑھی ہے تو نماز دے بہانے آئے ہیں تے مسلمان اخواند ہے تے اس مسلح بھی بھر دیتا ہے، مسجد بھی خون دی بھر دیتی ہے تے بیٹی میری آنکھاں چانسو ہے نے کہ میرے تو بعد اس دین نال اے مسلمان کی سلوک کرے گا مسلمان۔ خدا دی قسم بی بی نے متھے دی پٹی تے بوسہ دے کے فرمایا جی میں نانا مطمئن ہو کے کر گیا تھی تینوں ولی بنا کے مولا بنا کے نانا جان مطمئن ہو کے کر گئے سن کہ ہن تیر ڈولدا نہیں، تیر وعدہ بھی کر دیا مطمئن ہو کے دنیا چھڈ، جدوں تیرے پتر مک گئے میں باہر آ جا۔ کسے بندے سوچیا نہیں میری بی بی دا باہر ہونا، جناب سیدہ دا باہر ہونا چھوٹی ہے۔ بی بی فرمایا تیری بیٹی پتر تیرے پترہ دیا کٹیاں سارا تھلے کھلو کے خطبہ پڑے گی تے لہجے دی پہچان نہ ہوئے گی۔ بی بی پورے سفر کوئی بندہ دس نہیں سکتا بی بی آکھیا ہوئے میں تھک ہے تیری عزت و درائیں قربان کرو۔ ایمیں نہیں سی نبی اٹھا کے کہ زین اب یہ بچی پیو دی زینت۔ ایک جملہ پڑھنا میرے کو 4 منٹ صرف باقی، یہ بچے ایک جملہ پڑھ میں چاکچ دوسری مرتبہ آیا جی تے میرے واقف کچھ بندے بعد میں ملے نے، تسی سارے میرے عزیز تے اتح خان صاحب، ملک صاحب، شاہ صاحب جڑے میں نے ملتے ہیں۔ اگر مجلس آج تے زیادہ بندے نے، اگر کدھرے میں اس تو علاوہ کدی آواں مجمع نہ ہوئے لنگ دیاں کوئی بندہ میں نو گلمے جو پھڑ لے سب تو پہلا میں نو تہاڈا خیال آنا جڑے مجلس پہ سن دے سن کدی انہاں چوں کوئی بندہ آ جائے تے کم از کم میں آ کے ایک گل تے پوچھے کی ہویا کی چھڈ تھلوں تینوں پتہ نہیں ہے کہاں کی کیتے کی کر بیٹھا مینوں ایتھوں پھڑیا بندے تے مینوں سب تو پہلا تسی یاد کیوں آئے ہو، مینوں اپنے گھر والے پیچھے یاد کیوں نہیں کیونکہ وہ اتنے ہے نہیں نا، اتنے تسی رہندے ہو نا۔ مینوں سب تو پہلا چک دے دوست بانی تے تسی سنن والے یاد آنے نے سجن، یاد آنے نے عزیز، تساں یاد آنا تسی میرے اپنے ہو، جے تے مینوں اپنا سمجھدے ہو تو یاد آنا چاہیے۔ میں آکھاں گا بھی وہ نوجوان اتنے بہ کے سنتا سی کدی وہ آ جائے جنہیں آکھیا سی نا مینوں پتہ لگ گیا وہ آ جائے، جنہ بزرگ وہ آ جائے، کوئی تے انہاں چوں آوے جڑا آ کے انہوں پوچھے وہ انہاں کی کیتا کیوں اتنا انج پہ کرتے۔ اے قرآن میرے سامنے نے لگیاں نے علی دیاں تیاں دائیں کوفے دے کسے گھر جو کوئی نکل کے آکھو کیوں علی دیاں بیٹھنا، شام دے کسے چاوک جو کوئی آکھے میں بنو دسا زہرہ دیاں تیاں ویران دیاں قتلہ تو زیادہ اوکھیاں ہوتے ہوندیاں سن جتھے مریداں دا گھر آ جاندہ سی، جتھے جانن والے دا گھر آ جاندہ سی۔ 3-4 جملے پڑھنا کوفے دی گلی چو میں ایک روایت پڑھی، ایک گلی میں جڑی روایت گلی دے متعلق ہے، بی بی ایک گلی چو گزرے نے کوفے دی چو جیڑا رت روندہ سی نا، جیڑا خون روندہ سی وہ بی بی زینب دا پانی بھی اکھاں دا برداشت نہیں سی کرتا۔ جدوں بی بی دی اکھاں چو آنسو پانی تے نکلے نا خون رون والے نے ویکھ کے کیا پھپھی تو نہ رو، مینوں دس تو تے میرا سہارا ہے، پھپھی تیرا مینوں بہت بڑا آسرا ہے، میں تینوں حجت خدا دی سمجھ تک جگہ تے پہ سمجھنا، اگرچہ حجت میں ہاں لیکن پھپھی جان نہ، کیونکہ زہرہ دی تھی نے بچایا سی نا حضرت سجاد نو ہر جگہ، فرماندے نے پھپھی تسی تے نہ رو یتیماں دا کی حال ہوئے گا، تے بی بی فرمایا سجاد بیٹا میں نا برداشت ایسی کتھوں تک میں برداشت کر دی، آج جڑے مکان کو میں آنج پہ گزرنی ہوں، اس مکان دے اندر میری شاگردہ پردے چ بیٹھی ڈھول بجے تو اس جڑی سی نا بی بی دی شاگردہ
اور یہ بیبی نے شادی بھی وہی آپ کی سی، لمبی روایت ہے. وہ بچی 5 سال کی، پونے 5 سال کی دوڑ کے چھت تے آئی. چھت تے آئی تو اس بیبی تے جناب سکینہ دی گفتگو دے 2 لفظ بھی سنے. امام حسین دا سارے دیکھا. وہ جو لے کے کوٹھے تو گئی نا، تھلے جا کے اپنی ماں نو کہنے لگی اماں چھت تے آ، میں تینوں قیدنا وکھانی ہے. تہاڈی ہائے آئی ہے جدوں قیدنا دا لفظ آیا نا، عزت دار مومنہ سی کہنے لگی مسجد اعلان ہویا سی قیدی آ رہے ہیں. وچ قیدنا بھی آئے نے. اس پوڑے منہ نال آکھیا، چھوٹے بچے پوڑیاں گلاں کردے. اس آکھیا اماں قیدی تھوڑے نے، قیدنا بہتیاں نے. صدقے جاواں، صدقے جاواں. کہنے لگی تے میں چھت تے کیوں جاواں؟ اس آکھیا اماں میں تینوں ایک قیدن وکھانی ہے جیڑی میرے جڈی قیدن ہے. میرے جڈی بھی قیدن ہے، تیرے جڈی میرے جڈی. میں تینوں چھت تے کھڑنا ہے. اس آکھیا بیٹا قیدنا نے تے پاویں قیدی نے، دکھ میں لگا ہے کہ نہ بیبیاں قید کیوں کیتیاں. انج میرا بیٹا میں چھت تے جانا نہیں. وہ منہ نال کہنے لگی اماں تو چھت تے کیوں نہیں جاندی؟ ہو سکے تیری عمر چھوٹی ہے، تینوں پتہ کوئی نہیں، تینوں صرف اتنا پتہ کہ میں تیری ماں ہوں. بڑی ہوئے گی تو پھر تینوں پتہ لگے گا میں کون ہوں. ہو سکے اماں میں تینوں کھڑ کے چھڈنا، لیکن یاد دس مینوں تو چھت تے کیوں نہیں جاندی؟ اس سینے نال لا کے تے متھا چوم کے آکھیا بیٹی میں بی بی زینب دی کنیز، میں نہ کدی بازار والے پاسے گئی ہاں، نہ میں کدی چھت تے گئی ہاں. ہو سکے اماں تینوں اس بی بی دا واسطہ نہیں، ایک باری میرے نال چھت تے آ. ہو سکے کیوں ترلے کرنی ہے؟ ایڈا بڑا واسطہ دیتا ہی ویکھیا گیا. 4 گلاں نے تے اوکھیاں نے. پہلی گل اس کیتی ہے، میرا آنسو پہلے تاں ہوتا ہے کہ میرے ذہن چ گل پہلے آ جاندی، تواڈے بھی آ جائے گا، شاید آ جائے. ہو سکے اماں مینوں سب تو زیادہ ترس چھوٹی قیدن تے آیا. اماں میرے جڈی قیدن 4 گلاں جگر پھاڑ دیندیاں نے. کہنے لگی اماں جڑی چھوٹی قیدن ہے نا اودا کسے پیو قتل کر چھڑی. دوجی گل اماں اونوں کسے منہ تے ماریا، اماں اودے دور کسے کھچ کے لا رہے نے. چوتھی گل کیتی سو او اوکھی ہے جی سادات معافی دینا. عزادار کہنے لگی جڑی قیدن ہے نا جدے منہ تے کسے مارے، جدے کن زخمی نے تے جدہ باپ کسے قتل کر چھڑے، اوکھا جملہ ہے. میریاں تیاں پہنا جلدی سمجھ لیں گیا انشاءاللہ تسی بھی. کہنے لگی اماں مینوں بڑا ترس آیا، وہ جڑی میرے جڈی قیدن ہے نا او دے بدلن والے کپڑے کوئی. کہنے لگی میرے بڑے کپڑے نے، میرے باپ نے بڑے کپڑے بنائے نے، میں اور پا داں گی وہ سارے اس قیدن نو دے چھڑ. اماں او دے کپڑے کوئی نہیں. روندا میں تاں آئے او نو آندی او دے کپڑے کوئی نہیں جدے پیو دے جوڑے رشتہ ہو دے سب. کہنے لگی اماں مینوں پانی پھڑا لے، تو کچھ کپڑے لے چل، کچھ روٹیاں کھوائیے، قیدیاں نو کھوا کے اللہ راضی ہوئے گا. ماما دیاں چھت تے آئیاں، چولی بچے دے کچھ کھجورا سن دی، کچھ روٹیاں سن. دکھ دی گل دساں ایڈی جلدی تازہ روٹیاں نہیں پکدی. یہ مطلب روٹیاں میں انہیں کروں وہ اٹھائیاں جڑیاں دے گھر موجود سن، کچھ کھجورا رکھیاں تے اپنی دھی دے کپڑے چولی چ رکھے تے دھی نو پانی دا پیالہ دے کے جدوں چھت تے آئیے نا جتھے تسی بیٹھے نا میرے عزیز ایتھے کر کے بنیرا سی. میں بڑی ایتھے کھلو گئی تے جڑی چادر ہو دی ایتھے سی نا اس چادر نو اس ایتھے کیتا تے اوتھے کھلو کے کہنے لگی قیدن بی بی اب میری بیٹی میں نو مجبور کیتا تے میری مرشد زادی دی قسم دیتی ہے میں اگے نہیں آ سکتی، لوگ بیگانے میں پھر دینے، میں اگے نہیں آ سکتی، لوارا لوگ میں پھر دینے. بی بی پر میں ایڈی پردہ دار سا کہ چھت تے کیوں آئی ہے؟ کہنے لگی میری دھی نے میری مرشد زادی دا واسطہ دیتا تھی. بی بی آکے کون ہے تیری مرشد زادی؟ ہو سکے آوارا لوگاں جو دا نا نہیں لینا چاہیے، آوارا لوگاں جو دا نا نہیں لینا چاہیے. بی بی آکے کون گیا؟ کہنے لگی یہ پانی بیٹی نو پیالا ہے، روٹیاں آپ کھا لے، کھجورا کافلے تقسیم کر لے. آخری جملہ بی بی فرمایا چوڑی چ کیا. کہنے لگی تیری بیٹی دا کرتا سڑ گیا ہے اور میری بیٹی بیٹھ گئی ہے، ایک کول بدلنے والا کپڑا کوئی نہیں. میں کچھ کپڑے لے آندے نے میری دھی اور بنا لے کہ تسی پردیسی ہو، اے کپڑے اپنے دھی نو پوا لے. ایڈی اچھی تے بی بی
بھی نہیں ہوئی. بی بی نے اونٹ دی کوہان سے ٹکر مار کے فرمایا یا اہل الکوفہ صدقہ تو حرام ہونا رہنا. کوفے آلے ہو صدقہ سادے دے حرام ہے. ایدی چوری چو کھجورہ بھی ڈگ پیا, روٹیاں بھی ڈگ پیا, کپڑے